یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور میر وائز عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم نے مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے اپنے مذموم ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کشمیری مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے برطرف کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار اور حریت فورم نے یہ بات سری نگر میں جاری اپنے الگ الگ بیانات میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ نذیر احمد وانی، اسسٹنٹ پروفیسر عبدالباری نائک اور اسکول ٹیچر ادریس جان کی برطرفی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہی۔ غلام احمد گلزار نے کہا کہ مودی حکومت نے متنازع علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے اور ہندو اکثریتی بیوروکریسی کو مسلط کرنے کے لیے مسلمان ملازمین سے چھٹکارا حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کورونا وبا کی آڑ میں جموں کشمیر میں اپنے توسیع پسندانہ ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ میر وائز عمر فاروق کے زیر قیادت فورم نے کہا ہے کہ برطرفی حال ہی میں منظور شدہ کالے قانون کا نتیجہ ہے، جس میں لیفٹیننٹ گورنر کو سیکورٹی کے نام پر کسی بھی ملازم کو فوری طور پر برطرف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں سیاسی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کورونا بحران سے نمٹنے میں ناکامی اور مقبوضہ جموں کشمیر میں نہت عوام پر مظالم ڈھانے پر ملک کے اندر اور بیرونی ملک بڑھتی ہوئی تنقید کو روکنے کے لیے پاکستان کے خلاف جاری کارروائی کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی کی نااہلی کی وجہ سے بھارت میں کورونا وائرس کی تازہ لہر سے ہر طرف موت اور تباہی کے مناظر ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے۔ تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ گزشتہ روز بھارت کے بارڈر سیکورٹی فورس کے اہلکاروں کی طرف سے پاکستان کے چاروا سیکٹر میں جان بوجھ کر ورکنگ باؤنڈری عبور کرنے کا اقدام مودی کے مستقبل کے عزائم کی نشاندہی کرتا ہے۔ خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ اگرچہ کورونا وبا کی کرمناک صورتحال نے پوری انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تاہم نریندر مودی کے نالائکی اور غفلت نے بھارت کو موت کے کنویں میں تبدیل کر دیا ہے۔ چند ہفتے قبل بھارت میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چند ہزار تھی اور اموات کی شرح بھی کم تھی، لیکن نریندر مودی کے چند انسانیت کش اقدامات نے بھارت کو شمشان گھاٹ اور ماتم کدے میں تبدیل کر دیا۔ RSS حکومت نے اپنے چند مخروط سیاسی فوائد کے لیے کمبوہ میلے کی اجازت دی، جس میں 3 کروڑ لوگوں نے شرکت کی۔ حد تو یہ ہے کہ جس وقت بھارت میں موت کا رقص عروج پر تھا، اس وقت نریندر مودی مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں بڑی بڑی سیاسی اور ریلیوں میں مگن تھا۔ اس طرح سے ایک شخص نے اپنی غلیظ سیاست اور حقیر مفادات کے لیے پورے بھارت کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ گزشتہ ایک ہفتے سے پورے بھارت میں موت کا راج ہے اور ہر روز اوسطاً 3,500 افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں اور کورونا مریضوں کی یومیہ تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ پورے بھارت کے چوک چوراہے اور ہسپتال مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ آکسیجن، وینٹیلیٹر اور جان بچانے والی ادویات کا قحط پڑ چکا ہے، جبکہ مودی حکومت ان حالات میں بھی بیانات کی حد تک محدود ہے۔ کورونا وبا نے بھارت میں جو بھیانک شکل اختیار کی ہے، اس کا ذمہ دار مودی ہے اور جو لوگ مر رہے ہیں ان کا قاتل مودی اور اس کی حکومت ہے، کیونکہ اس نے اپنی ہندوتوا سیاست بچانے کے لیے پوری انسانیت کو کورونا وبا میں جھونک دیا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔